الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج 17 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے میں حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا جس کو لوگ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ آئے ہم آج اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ غزوہ بدر کے اسباب و واقعات کیا تھے، یہ کیوں پیش آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ عربی زبان کا لفظ ہے اور غزہ سے ماخوذ ہے، غزو سے ماخوذ ہے۔ اس کا مفہوم ہے طلب کرنا، قصد کرنا، کسی گروہ سے لڑائی کے لیے جانا۔ اسی سے اردو میں عام لفظ ایک نکلا ہے جس کا نام ہے غازی۔ اس سے مغزی الکلام ہے جس کا معنی ہے کلام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ مغازی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی سیرت بھی ہے۔ غزوہ اصطلاحاً ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، چاہے مسلح جنگ ہوئی یا نہ ہوئی۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا۔ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جو تاریخ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور حق و باطل کے درمیان ایک کشمکش ہے اور ایک عظیم شان عالمگیر انقلاب کا نقطہ آغاز ہوا۔ اس عظیم غزوہ کے سب سلسلہ وار واقعات و اسباب گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو اس میں علم و حکمت، عبرت و احکام و شریعت کا گراں قدر خزینہ ملتا ہے، جس کا ایک ایک نقطہ بہت مسلمہ ہے کے لیے فلاح دارین کے لیے سفر میں مشعل راہ کا کام دے سکتا ہے۔ غزوہ بدر وہ مارکہ ہے جس مارکے کی وجہ سے امت مسلمہ کو ایک سمت ملتی ہے، امت مسلمہ کو ایک راہ ملتی ہے۔ یہ حق و باطل کا پہلا مارکہ روئے زمین پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں پیش آیا۔ حق و باطل کی کشمکش، حق و باطل، خیر و شر، اسلام و جاہلیت، انسان کا اپنا وجود کی حریفانہ کشمکش اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان کا وجود۔ کیونکہ حق و باطل کا پہلا تصادم جنت میں ہوا تھا، جہاں آدم و حوا حق و صداقت کے علمبردار اور شیطان ملعون شر و باطل کا نمائندہ تھا۔ اس ٹکراؤ کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا اصل منصوبہ تخلیق کے مطابق دونوں متحارب فریقوں کو کرۂ ارض پر اتار کر، یعنی کہ زمین پر اتار کر، مارکہ آرائی کے لیے ایک وسیع و عریض میدان کارزار مہیا کر دیا، جہاں شر و خیر کی طاقتوں کے مابین کبھی نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہوئی، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ غزوہ بدر بھی در حقیقت جنت سے شروع ہونے والے اسی مارکہ خیر و شر کی ایک اہم کڑی تھی۔ قرآن مجید نے اس دن کو جس میں یہ مارکہ پیش آیا 2 ناموں سے ذکر کیا ہے: یوم الفرقان، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کا درمیان لکیر کھینچنے کا دن، یوم التقا الجمعان، حق و باطل کے 2 لشکروں کے تصادم اور ٹکراؤ کا دن، یعنی کہ مسلمان حق پر تھے اور کافر باطل پر تھے، مسلمان حق کی طرف اور کافر باطل کی طرف، ان دونوں کا جب تصادم ہوا تو اس کو قرآن نے کیا کہا؟ یوم الفرقان اور یوم التقا الجمعان۔ اس لحاظ سے یہ واحد ایسا مارکہ حق و باطل ہے جس میں کفر شرک کے مدار الہام ابلیس لعین نے بھی شرکت کی اور اپنے پیروکاروں کو برملا یہ تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ قرآن مجید نے غزوہ بدر میں اس کی شرکت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے۔ سورہ انفال، سورہ نمبر 8، پارہ نمبر 10:
آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب اس نے شرکت کی، کس الفاظ میں اللہ رب العالمین نے یہ یاد کیا اس کو؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَّ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَكُمْ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ غزوہ بدر کا یہ نقشہ اللہ رب العالمین نے کیا کھینچا، اور جب شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نظروں میں مزین خوبصورت بنا کر پیش کر دیے اور کہنے لگا کہ آج تمہیں دیکھ کر، تمہاری قوت اور شوکت دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ تم پر آج کے دن کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگ نکلا، کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، بری ذمہ ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ بہت سخت ہے۔ غزوہ بدر کا مقصد کیا ہے؟ غزوہ بدر کا مقصد ہے دشمن کی معاشی و اقتصادی قوت پر ضرب لگانا، اس کو ایسی چوٹ پہنچانا۔ غزوہ بدر کا پہلا سبق ہے دشمن کی معاشی اقتصادی قوت کو سب سے پہلے ضرب لگا کر تباہ کیا جائے۔ جنگ ایسا عمل ہے جسے شروع کرنا یا جاری رکھنا یہی وجہ ہے کہ اقتصادی اور مالی لحاظ سے کمزور پسماندہ ممالک جنگ کا جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے۔ جنگی حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ دشمن کی اقتصادی قوت کو مفلوج کر دیا جائے تاکہ وہ میدان جنگ میں اترنے کی ہمت نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدنی دور میں یہی حکمت اپنے دشمنوں کے خلاف اختیار کی تھی۔ بخاری مسلم کی روایت کردہ صحیح حدیث میں ہے کہ یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے رئیس ثمامہ بن اسال گرفتار ہو کر جب مدینہ منورہ لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے غزوہ عمرہ کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ دوران طواف کفار قریش کو معلوم ہوا اور انہوں نے آبائی دین کو چھوڑنے کی وجہ سے قتل کر دینے کی کوشش کی، تو انہیں تانے دینے لگے تم بے دین ہو گئے ہو، تو کہا میں بے دین ہرگز نہیں ہوا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر مسلمان ہوا ہوں۔ پھر انہوں نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ کی قسم، جب تک اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے لیے نہیں آئے گا، تم نے طواف کعبہ میں رکاوٹ ڈالی میں تمہارا گلہ بند کر دوں گا، کیونکہ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمامہ کے سردار تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ دھمکی دی کہ تم نے میرے طواف میں مجھے رکاوٹیں ڈالی ہیں، مجھے تم نے عمرہ نہیں کرنے دیا، مجھے تم نے تنگ کیا ہے، تو میں یمامہ سے تمہارے خلاف تمہارا بائیکاٹ کر دوں گا، میں تمہیں گندم نہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ عمرہ سے واپس اپنے علاقے میں پہنچے تو خوراک گندم وغیرہ کی فراہمی بند کر دی اور مکہ میں قحط کی سی صورتحال پیدا ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریری حکم جاری فرمایا کہ ان کا غلہ و خوراک کی فراہمی بحال کر دو۔ چنانچہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل حکم میں فوراً غلے کی فراہمی بحال کر دی۔ دیکھیں جب دشمن پر چوٹ لگائی جائے، دشمن پر ضرب لگائی جائے تو دشمن آپ کے پاس آنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر کے نتائج: اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔
اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور محض ایک مذہبی جماعت نہ تھی بلکہ سیاسی قوت بن گئے تھے. ایک مذہبی جماعت نہیں، سیاسی قوت بن کے ابھرے غزوہ بدر کے بعد. چنانچہ قریش کی شکست اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے وقتی طور پر مدینہ منورہ کی حکومت محفوظ ہو گئی. یوں مسلمان دبے نہیں اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. انہوں نے اسلام کی وسعت میں زیادہ کھل کر کام کرنا شروع کر دیا. جنگ بدر کی تاریخی اہمیت. جنگ بدر تاریخ عالم کا حیرت انگیز واقعہ. اس میں 313 آدمی شامل تھے جو ظاہری ساز و سامان سے مرحوم تھے. ایک مہاجر سردار کی قیادت میں عرب کی سب سے بڑی سیاسی اور مذہبی جماعت کے 1000 نوجوانوں کو جو ساز و سامان سے پوری طرح لیس تھے شکست دی. اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی جدوجہد میں ظاہری ساز و سامان کچھ اہمیت نہیں رکھتا. دنیاوی جاہ و جلال اور فوجیوں کی کثرت فتح کا نشان نہیں ہوا کرتی بلکہ دنیا میں غلبہ اہل ایمان کو حاصل ہوتا ہے. چنانچہ اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ بڑے مخالفین کو شکست دی. جنگ بدر کے فوری اسباب. قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا. ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی. اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف لشکر جمع کیا اور مدینہ روانہ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا. مہاجرین نے جو شینی تقریریں کی اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانصاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں پہنچے. اسی اثنا میں قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے میدان میں پہنچے. انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ بخیر و عافیت مکہ پہنچ گیا. اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے. لیکن اس تجویز کی سخت مخالفت ابو جہل نے کی. دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں سے اپنے 1000 جنگجو اور سامانوں سے لیس جوانوں پر ناز تھا. اس کے پاس اسلحہ بھی بہت سا تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی. جنگ بدر کے واقعات. قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے پڑاؤ کو بدلہ پانی پر اپنی بہتر دسترت خاص طور پر مد نظر رکھی. اس طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے. لڑائی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ہوئی. اس سے پہلے رات بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے رہے. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے وعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کی سب بندی فرمائی. اسلامی فوج 3 حصوں میں تقسیم تھی. مہاجرین، بنی اوس اور بنی خزرج کے ہر حصے کا علمبردار الگ الگ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ مسلمان سب بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں. یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی. حق و باطل کا نور و ظلمت یعنی اسلام اور کفر کی جنگ تھی. مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی. معاملہ کیا تھے؟ رشتہ داری کیسی تھی؟ ایک طرف باپ ہے تو ایک طرف بیٹا، ایک طرف ماموں ہے تو ایک طرف بھانجا. اگر ماموں مسلمان ہے تو بیٹا بھانجا کافر ہے، اگر باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، چچا مسلمان ہے تو بھتیجا کافر ہے. ایسے یہ حق و باطل کا مارکا پیش آیا. ایک طرف رشتہ داری ہے، ایک طرف خون ہے اور ایک طرف اسلام ہے. تو انہوں نے کس کا ساتھ دیا؟ انہوں نے حق کا ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا. اپنے ہی کافی رشتہ داروں کے خلاف جب انہوں نے تلوار اٹھائی تو سب بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند خاص مشیروں میں، جن میں
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھی شامل تھے کہ ساتھ ایک ٹیلے پر چلے گئے، مقام اونچا پر چلے گئے جہاں سے میدان جنگ صاف نظر آتا تھا۔ سب سے پہلے عمر بن الازمی کا بھائی عامر خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلا۔ ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر اپنی تلوار سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے بھی 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ اور ولید کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی بس جہنم واصل کر دیا۔ عتبہ اور ولید کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کر دیا، ان دونوں کافروں کو۔ لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوگی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 کم عمر نوجوان لڑکوں نے ابو جہل پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ ابو جہل کی قتل ہونے کی دیر تھی، قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور مسلمانوں کے 14 آدمی شہید ہوئے اور کفار کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی تقریباً زخمی ہوئے۔ یہ حق و باطل کا مارکا 17 رمضان المبارک کو پیش آیا۔ اس نے واضح کر دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ اسی کے بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ جن سے، وہ 313 تھے لرزتا تھا زمانہ جن سے، آج ہم کروڑوں ہیں نوکری کرتے ہیں غلامی ہم۔ پھر شاعر کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے کتار اندر اب بھی، یہاں مریں گے ابو جہل عتبہ اور شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ کھینچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ بدر سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ اور بدر کے میدان میں شیطان الٹے پاؤں اس لیے بھاگا کہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے ان کی مدد کو اترے ہیں، جو کفار کو نظر نہ آئے مگر شیطان نے دیکھ لیے، اس لیے وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اللہ رب العالمین سے۔ اور پھر یہ کہا کہ اس وقت 313 تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے قرآن پر عمل کیا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور تم نے قرآن کو چھوڑا تو ناکام ہو گئے۔ وہ 313 ہو کر غلبہ پا گئے اور تم کروڑوں ہو کر آج بھی کفار کی غلامی کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے اور حق و باطل کی پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو جب بھی ہماری ضرورت پڑے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا، جو حق بات پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ میری زندگی کا مقصد تیری کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے اساسے جاتا رہا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔